خان صاحب کے ہدایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں۔ اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو۔ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کیمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے، اور وقت، تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ میں ذرا ختم کر دوں نا۔ کے پی میں ہمارے کنونشن جو ہیں جمعہ کو ہم نوشہرہ جا رہے ہیں، ہفتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں اتوار کو۔ آخری بات جو میں آج آپ سے کروں گا وہ ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن میں بھی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں تمام ٹکٹس خود دوں گا۔ ہم جو ہماری پنجاب اور بلوچستان میں جو تھوڑی سی زیادتی کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن ڈسٹرب ہوئی تھی، انشاءاللہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اس پہ بڑے ہی تندئی سے کام کر رہے ہیں اور وہ اب سٹرکچر جو ہیں دوبارہ ہم ایریکٹ کر چکے ہیں۔ یہی حالت سندھ اور بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے دونوں صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ جیلوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ میڈیا اور تمام جو ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب ہمارے مخالف بنے ہوئے ہیں اور ہمارا نہ کوئی کنونشن دکھایا جاتا ہے، جبکہ عوام کا حق ہے نا۔ میڈیا تو بنی اس لیے خبریں دیں، خبروں میں آپ کو جلد سے عوام جدھر بیٹھی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ آپ دکھاتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی میڈیا سروس نہیں ہوئی اور یہ عوام کی توہین ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنونشن، تمام ایکٹیویٹیز، تمام تقاریر، تمام جلسے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو سپریڈ کرے۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، سنیپ چیٹ ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ اور اخیر میں سوشل میڈیا کو یہ چیز بتا دوں کہ اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ آپ سے ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے طفیل جو ہیں ہمارا خان کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچ رہا ہے، لیکن عنقریب جو ہیں یہ آپ پہ وار کریں گے، آپ کے لیے جو ہیں، یا چونکہ قانون تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں اور ابھی کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں کہ کوئی قانون بن سکے، تو غیر قانونی طور پر وہ کریک ڈاؤن کریں گے اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کی آواز کو دبایا جائے گا۔ لہذا ہمیشہ جو ہے نا تاریخ اور دنیا دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے، ڈٹ جانا ہے آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کیسز بھی لڑیں گے۔ دیکھیں وہ آپ کے رزق پہ بھی حملہ کریں گے، کیونکہ آپ کی یہ یوٹیوب چینل چلتے ہیں، آپ کی ولاگ چلتے ہیں، اور یہ آپ کو حق کے کام سے، سچ اور صداقت کے کام سے روکیں گے۔ جو ڈٹیں گے انشاءاللہ تاریخ میں اپنے لیے نام کمائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تمام سوشل میڈیا اکراس دا کنٹری کھڑی رہے گی، ہم آپ کے لیے عدالتوں میں بھی جائیں گے، لیکن حق اور سچ کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا مروت صاحب، پہلے حصے میں جو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ہے وہ بشرا بی بی والا جو کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے خلاف عورت کارڈ استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ عائشہ گل علی ہوں، ریحام خان ہوں، ہاجرہ ہوں، اور اب منیکا صاحب آ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جو پلانٹ کر کے لاتے ہیں اس طرح، اور کیا خدشہ ہے کہ بشرا بی بی بھی اسی طرح کوئی جو الزام سامنے لائے گی؟ اور سیکنڈ، خان صاحب کا کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کسی صحافی سے یہ بات کی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نے بشرا بی بی کو فرسٹ ٹائم نکاح میں دیکھا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ قانونی حیثیت کس چیز کی؟ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بشرا بی بی کو پہلی دفعہ نکاح میں ہی دیکھا تھا، نکاح کے بعد دیکھا ہے، نکاح کے بعد دیکھا۔ تو قانونی حیثیت ہمارے ہاں تو اس طرح ہے نا، یعنی ہماری شریعت میں تو یہی ہے نا کہ جو نامحرم شخص ہوتا ہے اس کو آپ کو پردہ رکھنے کی جو ہے
آپ پہ حکم ہے، ہدایت ہے. تو خان صاحب نے تو بڑے سنت اور شریعت کے مطابق بیان دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی جو کردار کشی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے یہ نون نے شروع کیا تھا، PMLN نے شروع کیا تھا، اور اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے لوگ ہائر کیے. یہ نون کا ہی تسلسل ہے. یہ اتنی گھٹیا ذہنیت اور اس لیول پہ آنا، یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنے بھی کتابیں لکھوائی گئی خان کے خلاف، کیا کیا حد انہوں نے کراس نہیں کی. اور ہم نے کیا کہا کہ بھائی اور کتنا گرو گے. ہمیں یہ اندیشے ہیں کہ یہ مزید گریں گے. اور کیسے کرداروں کو سامنے لایا گیا. ریحام خان، تھوڑی سی حیا ہوتی ثورت میں تو اپنے جو زوجیت کے ایام ہیں وہ عوام پہ آشکارا کرتی. اس طرح یہ جو آخری کوئی ڈانسر یا کوئی ایک آنٹی کا کردار ادا کرنے والی ایک، ہاں، وہ سیدھا سی ایک خاتون کو لایا گیا، اور وہ کیا یعنی اپنے نمبر، یہ اس طرح تو 20 اور آ جائیں گی، اور یہ میرے خلاف بھی آ جائیں گی. اور جناب اس نے جی، اب آج کل ہم کسی کو بھی واٹس ایپ پہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کل کلاں کو کوئی کہے گا جی مجھے کوئی ہیلو ہائے بولا تھا. آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے اس معاملے میں بھی؟ نہیں، ہم تو تیار ہیں. ہمیں یہ کوئی مطلب یہ ہے بہتان کے لیے، کوئی سی الزام کے لیے، یعنی عقلی تو جب خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں دیکھیے ہمیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیمرے ہم نے کس لیے لگائے ہیں؟ گاڑیوں میں کیمرے لگائے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم پہ الزام لگائے تو ہمارے پاس ایویڈنس ہو. ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں ہر قسم کی بدتینیت ایکٹیویٹی کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے، مروت صاحب کنونشن ہوئے کہ کے اندر 3-4 کنونشن بڑے زبردست ہوئے، لیکن چاروں دفعہ گولیاں بھی ماری گئیں آپ کے ورکرز کو. آپ نے کہا تھا کہ جو پولیس والے سامنے آئیں گے، روکیں گے، ان کے خلاف ہم مقدمات درج کرائیں گے. ان سارے کنونشن میں ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ کام کیے تھے، ان کے خلاف آپ نے کیا مقدمات درج کروائے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا میرا اہم ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں صحافیوں کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی اجازت ہے. وہاں پر 15-20 لوگ عام عوام بنا کر بٹھائے جاتے ہیں غیر قانونی طور پر. ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ہوتا، نہ ان کو صحافی جانتے ہیں، نہ ان کو وکلاء آپ کے PTI کے جانتے ہیں، نہ فون کرتے ہیں. وہ عام عوام بن کر اندر 15-20 لوگ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ نے اس بارے میں کوئی تفتیش کی ہے؟ عام عوام تو جو نامعلوم ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں تو نامعلوم ہو گئے. اب آتے ہیں، آپ نے کنونشن میں پولیس والوں کی بات کی جنہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی. اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کون؟ سر میں کل سائفر کیس میں نہیں تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوں گا تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ عام عوام کون ہے. آپ ذرا یہ بات کا جواب مکمل ہونے دیں. دوسرا حصہ ہے پولیس پہ کارروائی کا. جہاں جہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس ہوا ہے، گولیاں چلائی گئی ہیں، اب قانون یہ ہے، وزیر آباد میں خان کے خلاف FIR درج ہوئی، جبکہ گولیاں بھی ان کو ماری گئی. FIR بھی انہوں نے خان کی ورژن کے خلاف اپنی درج کرا دی. ضلع شاہ جو ہیں اس کو قتل کیا گیا، دعویداری خان پہ ڈال دی گئی. یہ دیکھیں، یہ اپنے نظام کی آپ یہ دیکھیں کتنا بھیانک بنا دیا ہے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے موجودہ وقت میں، میر مرتضیٰ بھٹو کیس سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی کہ جی ایک وقوعے کے ایک یا ایک سے زیادہ FIR ہو سکتے ہیں. غنوہ بھٹو نے اپنی FIR کرائی تھی، ایک جتوئی صاحب تھے انہوں نے اپنی کرائی تھی، ایک ASP تھے جو بعد میں اب فوت ہو چکے ہیں، DI خان سے تھے، انہوں نے اپنی FIR کرائی. ایک اور ایسے چوکا. تو 2008 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ہی وقوعے کے جتنے FIR کروانے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میگنیفائی نہیں کر سکتے ہیں. یہ قانون تھا کہ ابھی 2020 میں لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب ایک وقوعے کا ایک ہی FIR ہوگا، اور اگر کسی کا دوسرا ورژن ہے، وہ کہتے ہیں مجھے گولی ماری گئی ہے یا میں وکٹم ہوں، تو وہ اسی FIR میں اپنا ورژن ریکارڈ کرے گا. اب اس کا نقصان آج کل کے حالات میں اس فیصلے کا ہمیں ہو رہا ہے. ہم دوسری FIR درج نہیں کر سکتے ہیں، پولیس اپنی FIR درج کر دیتی ہیں اور ہمارا بیان انہی کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. لیکن قانوناً ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں. ہم نے ان پولیس والوں پہ SHO اور DSP پہ دعویداریاں کی ہوئی ہیں جہاں جہاں میں گولیاں ماری گئی ہیں. چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے. جس نے ٹریگر دبایا ہے یا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام پولیس والے یہ سن لیں کہ خصوصاً KP والے، KP کی پولیس جو ہیں ان کی میتوں پہ عوام روتی رہی ہے، چیختی اور چلاتی رہی ہے. کیا محبت نہیں دی ہے KP کے عوام نے اپنی پولیس کو، اور کیا محبت رہی ہے مجھ سمیت
فخر کرتے تھے اس پولیس پہ. پتہ نہیں کیا حیوان بنا دیا ہے ان حالات نے, اختیارات نے, افسروں نے, اور کتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس پولیس کے خلاف پورے پاکستان میں. یہ پولیس ہوتی ہیں, آپ جائیں یورپ میں جائیں, دیگر ممالک میں جائیں, لوگ اپنی پولیس سے نفرت کرتے, محبت کرتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے تھے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے امبریلاز لاتے تھے. اب تو یقین کریں گھن سی آتی ہیں ان کے ساتھ گزرتی ہوئی بھی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اون چودھری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے نکاح کے بعد ہی بشرا بی بی کو دیکھا ہے, تو اون چودھری کا جو ہے وہ بھی بیان سامنے آیا کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہے عمران خان صاحب, میں بھی ساتھ ہوتا رہا ہوں. تو اس بیان کو کیا سچ سمجھیں کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہیں؟ دیکھیں یہ یک طرفہ بیان ہے نا, اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں, یک طرفہ بیان ہے. یہ اون چودھری کی گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس پہ جرح کیا جائے گا, اور جرح کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں کنفرنٹ ہوگی. تو اون چودھری کا کردار بھی دیکھیں, اون چودھری کن حالات میں گیا, کن حالات میں یہ سامنے آیا, اور کس کا وہ آدمی ہے, کیوں وہ بول رہا ہے. عدالت یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ گواہ کی دلچسپی کیا ہے. تو گواہ کون ہے, کیا وہ ڈس انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ ہے, یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. تو اون چودھری جو ہیں ترین کا آدمی تھا, ترین کے ساتھ چلا گیا, ترین کی ماں پہ یہ آج آ کے خان کے خلاف گواہ بنا. دیکھیں باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے, لیکن آدمی اگر 2 وقت میں کسی کے ساتھ کھانا بھی کھا لینا تو غیرت اور امیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہیں کہ اس شخص کے خلاف شہادت دیتی ہوئی اتنا گرا جائے. تو جن لوگوں کی اپنی گراوٹ کا یہ حال ہے, ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے. وقت آئے گا جرا میں ان کے منہ پہ ان کے یہ الزامات انشاءاللہ مارے جائیں گے, اور قوم کے سامنے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں سراہا ہے سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو. کل پیمرا نے ایک 2 صفحاتی نوٹس جاری کیا ہے جس میں 9 مئی سے ریلیٹڈ جو ملزمان تھے یا مجرمان تھے ان لوگوں سے ریلیٹڈ وہ ٹکرز بھی اب نہیں چلائیں گے. میڈیا الاؤ کروا لیا آپ نے, لیکن کل سے آپ لوگوں کے ٹکرز نہیں چلیں گے. وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. یا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی الاؤ کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو بیانیاں پھیلاتے ہیں یا آپ لوگوں کی بات ایٹ لیسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان لوگوں تک ان لوگوں کی بھی رسائی ہو؟ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو اب مذاق بنا ہوا ہے نا, اس کی کوئی اوقت ہی نہیں رہی ہے. مجھے صحافیوں سے پتہ چلا کہ جی مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جب لینا ہے تو صرف عابد شیر علی کے مقابلے میں لینا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, سب کو پتہ ہے, الیکٹرانک میڈیا کو علم ہے, عابد شیر علی کے مقابلے میں اس کو لینا ہے. تو یہ آپ کی میڈیا ہے یار, یہ آپ کی آزادی ہے, یہ آپ کی عابد میر کے ساتھ کیا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے حق, اپنے شعور, اپنی ضمیر کے مطابق بولے گا تو انہوں نے اس طریقے سے دیکھیں کوئی آزادی نہیں ہے میڈیا کی, کسی میڈیا کی نہیں. اور یہ جو ابھی مجھے جو خدشے ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں کہ وہ اب اپنے ٹینٹیکلز آپ کی طرف بڑھائیں گے. پاکستانیوں کو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جان سکے یا سچ ان تک پہنچ سکے. جی اچھا مروت صاحب صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ